لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب ضرور پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک یہ سوال کہ تکبیر تشریق کیا ہے، کب پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، یہ وضاحت کر دیں۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 9 تاریخ سے تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تو جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو کہ سال بھر میں جو کام 1-2 بار ہوتے ہیں نا، تو اس کو لوگ بھول جاتے ہیں کئی بار، اور اس کے طریقے کیوں بھول جاتے ہیں۔ تو چونکہ سال بھر میں 1-2 بار، جیسے عید کی نماز ہے، ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو عید کی اور بقرعید کی نماز کا طریقہ ان کو نہیں آتا ہے۔ ہر بار امام صاحب لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ نماز عید کا یہ طریقہ ہے۔ بہرحال تو یاد رکھنا چاہیے، لیکن عرض کر دیتا ہوں تکبیر تشریق کیا ہے، کب پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اس کے سارے مسائل انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یاد رکھنا چاہیے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ وہ فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، اس فرض نماز کے بعد ایک بار بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور 3 بار کہہ لینا افضل ہے۔ ایک بار تو واجب ہے اور 3 بار کہہ لینا یہ افضل ہے۔ اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سلام پھیر دیے تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق کہنا یہ واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ اس پر نماز کی بنا نہ کر سکے۔ مثلا اگر مسجد سے باہر ہو گیا، یا قصداً وضو توڑ دیا، یا چاہے بھول کر ہی کلام کر لیا، گفتگو کر لیا، تو اب وہ تکبیر ساقط ہو گئی، اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ یعنی کوئی ایسا کام کر لیا کہ وہ اب نماز سے باہر ہو سکتا ہے، ایسا کوئی کام اگر کر لیا تو سلام پھیرنے کے بعد، تو پھر اب وہ تکبیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی سلام آپ نے پھیر دیا تو فوراً آ جائے آپ تکبیر تشریق پڑھ لیں۔ تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو، یا جس نے اس مقیم کی اقتدا کی ہو۔ جو شہر میں مقیم ہو، اور یا شہر کے مقیم کی اقتدا، مسافر ہے لیکن شہر کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے۔ وہ اقتدا کرنے والا چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا، اور اگر اس کی اقتدا نہ کرے تو ان پر، یعنی مسافر اور گاؤں کے رہنے والوں پر واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، گاؤں کے رہنے والوں پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ کہیں گے تو ثواب ملے گا، کہنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہے تکبیر تشریق میں تو کہنا چاہیے، کہہ لیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن گاؤں والوں پر واجب نہیں ہے، شہر والوں پر واجب ہے۔ مقیم نے، یعنی جو شہر میں اپنے گھر میں ہے، مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے، اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں۔ جی ہاں، مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر تو واجب ہے، اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں ہے۔ نفل، سنت اور وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں ہے۔ نفل نماز کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھیں گے، وتر کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق نہیں پڑھیں گے۔ جمعہ کے بعد بھی واجب ہے، یاد رکھیے گا، جو اگر اسی ایام تشریق میں جمعہ کا دن آ گیا تو جمعہ کے بعد بھی واجب ہے، اور نماز بقرعید کے بعد بھی کہہ لیں۔ بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، اس نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق کہہ لینی چاہیے۔ مسبوق یعنی جس کی 1 یا زائد رکعتیں فوت ہوئی ہو، ان پر بھی تکبیر واجب ہے، مگر جب خود سلام پھیرے اس وقت کہے۔ جس شہر میں آدمی آیا نماز میں، اور اس وقت آیا جب 1 رکعت یا 2 رکعت ان کی چھوٹ گئی ہے، 1-2 رکعت چھوٹ جانے کے بعد اگر آئے ہیں، اب وہ امام کے سلام پھیرتے وقت تو سلام پھیریں گے نہیں، امام کے سلام کے بعد تو کھڑے ہو جائیں گے،
تو وہ کب تکبیر تشریق پڑھیں گے؟ تو وہ تب پڑھیں گے جب وہ اپنی بچی ہی رکعت ادا کرنے کے بعد سلام پھیریں گے، تو سلام پھیرنے کے بعد اب وہ جو ہے وہ تکبیر تشریق کہیں گے۔ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تشریق واجب نہیں، مگر کہہ لے کہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد یہ بھی حنفی امام ہیں، تو ان کے نزدیک چونکہ واجب ہے، تنہا بھی نماز پڑھ رہے تو وہ بھی کہہ لے تو بہتر ہو جائے گا۔ خواتین پر جماعت نہیں ہے تو وہ بھی کہہ لیں گے تو بہتر ہے، ثواب ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عید الاضحیٰ کی خوب برکتیں عطا فرمائے، قربانی کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔